کی پوری کہانی. تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور بہن سے پتہ کرتے ہیں کہ آخر کیوں اسلام میں آئیں. میرے ہسبینڈ نے پہلے اسلام قبول کیا. ایک جین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. میں اگروال فیملی سے تھی. میرا پرانا نام مانسی اگروال تھا. اور میرے ہسبینڈ نے جب اسلام قبول کیا تو میرے لیے میری لائف کا بہت ایک شاکنگ انسیڈنٹ تھا. میں نے فرسٹ ٹائم کسی کو پہلی بار دیکھے، میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے اچانک یہ اکثر کر کے ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا اور یہ گھر سے کہیں چلے جاتے تھے اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کہاں جاتے ہیں، تو یہ ریپلائی کرتے تھے دس از نن آف یور بزنس، یو ہیو ٹو ڈو یور جاب. تو میں بھی خاموش ہو جاتی تھی. باقی میرے فادر ان لا سے اکثر ان کی ڈیبیٹ اور سب کچھ ہوا کرتا تھا، بٹ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ڈیبیٹ کیا ہے، یہ لوگ کس بات پہ اتنا زیادہ مطلب ان کا ڈیبیٹ اتنا ایگریسو موومنٹس پہ کیسے آ جاتا ہے. تو باقی پھر ایک دھیرے دھیرے جب مجھے یہ اسلام کے پہلے تو یہ لوگ نہیں بتائے، بٹ فرسٹ ٹائم جب میں نے ان کا فجر کی نماز تھی اور اچانک میری نیند کھلی اور میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ صرف ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا کہ ہاں ایسے جو کرتے ہیں وہ نماز کے ایکشنز ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے بالکل دیر نہیں کی میرے فادر ان لا کو بتانے میں. میں روم سے باہر نکل کے اور میں نے سب سے پہلے ان کو بتایا کہ پاپا جی آج ان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے خاموش رہو، ابھی کسی سے کہنا نہیں، ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں. اب وہ جو میری لائف کا مومنٹ تھا وہاں سے میرے کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہوا، مطلب یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کہیں یہ کسی ایسے ویکتی سے تو نہیں مل گئے جو ان کو ٹیررزم کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ ایسی چیزوں میں تو نہیں انوالو ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا ڈر جو میرے اندر تھا وہ، اور آن دیٹ ٹائم آئی واز پریگننٹ، تو میرے کو ایک بہت کھلبلی سی لگی رہتی تھی کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے کر کے جب میں ان کی بکس وغیرہ جو المیرا میں رکھی رہتی تھیں وہ میں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگی. یہ چھپا کے رکھا کرتے تھے اور مجھے جب بھی کوئی بک ملتی تھی تو پھر میں اس کو پڑھنے لگی. تو مجھے اس میں ایسا کچھ لگتا ضرور تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہے، کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے اخلاق، ان کی سب چیزیں بالکل چینج ہو گئی. جو یہ پہلے تھے اس سے یہ بالکل الگ ہو گئے. تو مجھے ایسا پرسنلی لگتا تھا کہ اس پلیٹ فارم نے ان کو ایسا کیا دیا جو میرے ہسبینڈ کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا. مطلب الحمدللہ یہ اس سمے کوشش کرتے تھے کہ جو نبی کی سنتیں ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنی وائف کی مدد کرنا، اپنی وائف کے ساتھ کس طرح اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ سب کچھ وہاں الحمدللہ کرنے لگے. اور مجھے جو ان کا یہ ڈراسٹیکل چینج تھا، جو ان کو اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے 6 months یا 1 year ہوا ہوگا، وہ دیکھ کے میرے لیے ایک بہت بڑا ایک سرپرائز تھا کہ یہ کیا ہوا. پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، میں بھی اب اس کو جانتی ہوں، میں بھی اب پڑھوں گی. اور پھر میں اپنے فادر ان لا اور ان کی ڈیبیٹ سننے لگی. تو جینزم میں گاڈ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ہر وہ ویکتی جو بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، بہت زیادہ نالج حاصل کر لیتا ہے، تو وہ ایک لمٹ پر آ کر نعوذ باللہ گاڈ کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اسی کی پھر پوجا کرنے لگتے ہیں، اسی کی ورشپ کرنے لگتے ہیں. تو میرے دماغ میں اگروال فیملی سے تھی، تو میرے دماغ میں تھا کہ نہیں، ہمارے جو بھگوان ہیں وہ 3-4 ہاتھ والے ہیں، ان کا کیا ایک ہی گاڈ ہے جس کو جا کے آپ کو پوجنا ہے. تو نہیں، میں ان سے تو کچھ نہیں مانگوں گی، 3-4 ہاتھ والے بھگوان ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں کچھ وہ ایسا رکھتے. تو وہاں سے ایک تھوڑا سا ڈسٹریکشن میرے کو گاڈ کانسیپٹ کا آیا. اور ایشور ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، یہ ہمیشہ میرے ایک ذہن میں رہتا تھا. تو مجھے میرے فادر ان لا کہیں نہ کہیں اس پلیٹ فارم پہ آ کے غلط لگنے لگے کہ نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ان کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ یہ صحیح ہے. پھر دھیرے دھیرے کر کے مجھے ان کی چیزوں پہ یقین آنے لگا الحمدللہ. پھر ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں، ان کے یہاں یہ مجھے لے گئے. وہاں پر کسی نے مجھ سے کہا کہ میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں، کلیم صدیقی صاحب ہیں، مجھے ان کا نام دھیان نہیں ہے اچھے سے، بٹ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں تم کلمہ پڑھ لو، میری زندگی رہے نہ رہے، میں آپ سے ملوں نہ ملوں، تو آپ کلمہ پڑھ لو. تو الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا.
کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جب ہم گھر لوٹ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے صرف ابھی کلمہ پڑھا، ابھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میرے کو سب سمجھ میں آ گیا اور میں اس چیز کو مان لوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہاری مرضی، کسی میں کوئی فورس نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کلمے کی طاقت تھی۔ اور یہ ہمیشہ کہتے تھے تمہیں کوئی دعا مانگنی ہے تو تہجد میں مانگا کرو، تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ تم ایک دعا مانگو کہ یا میرے رب، اگر میرا ہسبینڈ غلط راستے پر ہے تو اس کو صحیح راستے پہ لے آ، اور اگر میں غلط راستے پہ ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ الحمدللہ میں یہ دعا کنٹینیو مانگتی تھی۔ ایک بار میری نیند الحمدللہ تہجد میں کھلی اور بس میں نارمل جیسے ایک دھیان کرتے ہیں ویسا میں بیٹھ گئی اور اپنے آپ اچانک دل چاہا کہ بس سجدہ کروں۔ میری زندگی کا وہ پہلا سجدہ تھا اور اس بہت لمبا سجدہ تھا، اور اس سجدے میں نے میرے رب سے کیا کیا مانگ لیا مجھے بھی نہیں یاد ہے۔ اور اس سمے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ خود مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ میرے سوالوں کا جواب خود دے رہا ہے۔ الحمدللہ بس اس کے بعد تو ایسا لگا کہ نہیں، اسلام حق ہے اور اسلام پہ ہی چلنا ہے۔ اس کے بعد پھر بہت ساری پریشانیاں لائف میں آئیں، سب کچھ آیا، بٹ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی، ہر چیز کو ایسے لے لیا کہ ہم لوگوں کو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی پریشانی تھی۔ ایسا لگا کہ اللہ کی پوری راہ میں ہم لوگوں کو ریوارڈ ہی ملنا ہے اس چیز کا، اور اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ ہی دیتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ بس اس سمے سے شروعات ہوئی تھی دین اسلام کی۔ الحمدللہ آگے چل کے پریشانیاں، تکلیفیں ہر ریورٹ کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن میں ہر ریورٹ بہن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی خاطر آپ لوگ اس دین میں آئے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے، تو اللہ ہی کی خاطر ان پریشانیوں کو بھی جھیلیے، اللہ ہی کی خاطر جھیلیے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں سے ماشاءاللہ، میں جب گھر سے نکلی، جب ہمارے فادر ان لا نے ہمیں گھر سے نکالا، میرے بچے کی، چھوٹا بچہ تھا، چھوٹے والے کی صرف ایک دودھ کی بوتل تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جاب کرتی تھی، میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ماں کے یہاں چھوڑ کے جایا کرتی تھی۔ میرے ممی پاپا بہت زیادہ ہم لوگوں سے ڈیٹیچ نہیں ہوئے تھے، ایک محبت تھی ان کو ہم سے، تو اس محبت کے کارن ان لوگوں نے کبھی ہمارا اس لیول تک اپوز نہیں کیا جو ان لاز کی طرف سے آیا۔ تو جب میں میرے مائکے گئی اور میں نے اپنے بچے کو لیا اور میں نے کہا کہ ماں، ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، ہمیں اس گھر سے ان لوگ نکالے، ایسا کر کے، ماں ہے، بہت روئی، تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو، کیا کرو گے، کیسے رہو گے، دونوں چھوٹے بچے ہیں، کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ماں، آپ صرف ایک ماں ہو نا، وہ مجھے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، تو جو رب مجھے میری 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، وہ کیسے اس دنیا میں مجھے رسوا کر سکتا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا یہ وشواس تھا، الحمدللہ اس وشواس کو رکھتے ہوئے ساری چیزیں، سب پریشانیاں ایسے اللہ تعالیٰ نے لے لی کہ اس کا میرے پاس کوئی کہنے کے لیے بھی شبد نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور میں آپ لوگوں سے سب سے گزارش کرتی ہوں، اور اگر اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی ایک ایسی بہن بنا دیا جو آپ کی پریشانیاں، آپ کی ہر اس میں، ہمارا گھر، ہماری سب کچھ الحمدللہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹھان کے بیٹھے ہیں، ہمارا جینا مرنا، ہماری نمازیں، ہمارا سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہی لے کے ہم کو جانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کے بہت کچھ نالج ملی ہوگی اور بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا کہ جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جو ایمان میں آ جاتا ہے، پھر دنیائی کتنی بھی مشکلات، کتنی بھی مشکل سے اس کا سامنا ہو جائے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا اور حق کے راستے پہ ڈٹا رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس بہن کے لیے میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشحال بنا دے، ان کا اپنا مکان بن جائے اور یہ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح کی اگر آپ کو ریورٹ مسلم اسٹوریز کی کہانی پسند آتی ہو، جو لوگ غیر مسلم، غیر مذہب سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے اور زیادہ ریسرچ کر کے اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے نکال کے لا سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گا، اور ایک چھوٹی سی التجا آپ سے پھر سے کر رہا ہوں
کہ یہ ویڈیو کنہیں 2 لوگوں کو اپنے واٹس ایپ میں شیئر کر دینا، نیک بات اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کیا پتہ یہ ویڈیو شیئر ہوتے ہوتے کسی ایسے شخص کو چلا جائے جس کا دل متاثر ہو اور وہ ایمان لے آئے، اور اس کے ایمان لانے میں آپ کا ہاتھ اور آپ کا بھی حصہ ہو۔ تو انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔